اچھا موقع ملا اکٹھا کام کرنے کا. محترم محمود احمد ساگر صاحب، صفی صاحب، مشتاق وانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، طاہر صاحب، قادری صاحب، اور پھر بعد میں ہمارے نقشبندی صاحب. تو وہ شخص عجیب و غریب شخص تھا. ان سب ساتھیوں کا بعد میں باقیوں سب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ہم سے پہلے یہاں تاریخ حریت کشمیر جب بنی محترم رحمانی صاحب کی قیادت میں، تو اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ دونوں میاں بیوی نے گھر چھوڑا آزادی کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. دونوں امپلائڈ تھے. وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گیزٹڈ آفیسر تھے، شاید آگے بڑے چانسز تھے جانے کے، لیکن انہوں نے ترجیح دی تحریک کو. شروع سے ہی وہ انٹلیکچول تھے، لکھا کرتے تھے، پڑھتے تھے، خوش مزاج تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر کا سارا آرام چھوڑ کے وہ یہاں تشریف لائے، آپ کی طرح، باقیوں کی طرح. لیکن یہاں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ شاد صاحب نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. جب APHC لانچ ہوئی تو ہمارے ہاں سے کشمیر ان سائٹ ایک منتھلی رسالہ نکلنے لگا. وہ اکیلا شخص ایڈیٹر بھی تھا. وہ اکیلا شخص پوری دنیا میں جو بھی ایکٹیویٹیز کشمیر پر ہوتی تھی وہ نیوز کلیکٹ بھی کرتا تھا. اور پھر اس طریقے سے محترم صفی صاحب، طاہر صاحب یا نقشبندی صاحب، کبھی کبھی وہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں اعتماد میں لے کے تو وہ رسالہ چھپتا تھا. تو میں یہ سب اکیلا آدمی ایک انسٹیٹیوشن. پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں میاں بیوی نے خاندانی قربانیاں سب کی ہیں. آپ خود قربان ہوئے اس دن جس دن آپ گھر سے نکلے، شہید ہونے کے لیے نکلے، آزادی کے لیے نکلے. اس لیے قربانیاں یہ تولنا، گننا یہ بڑا مشکل ہے. سب سے زیادہ لائف ہے، اور لائف میں اس آپ سب کی کنٹریبیوشن ویسی ہے جیسی جو بھی شخص شہید ہونے کے لیے گھر سے نکلا. لیکن نکل کر اگر کسی نے اپنا نام تاریخ میں زندہ رکھا تو یہ بڑی بات ہے. اس کے بعد ایز این آفس انچارج کے بعد وہ انہوں نے گیلانی صاحب کی نمائندگی کی. وہ لندن گئے. لندن اور برسلز یہ 2 ہمارے مرکزی دفتر تھے، جن دونوں دفتروں میں سب سے بڑی بات یہ کہ کہتے ہیں کہ 2 کشمیری اکٹھے مل کے نہیں چل سکتے، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر مجید ترمبو صاحب اور شال صاحب نے سارا کام مل جل کے کیا اور ایک دوسرے کے تعاون سے کیا اور مثال کیا. یعنی برسلز کے اندر پاکستان کے فارن آفس کا اتنا کام نہیں تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی بھی وہاں جاتے تھے تو اتنی ریلیشن نہیں تھی جتنی وہاں بیرسٹر مجید ترمبو نے قائم کی وہاں کے پارلیمنٹرین سے، گورنمنٹ سے. اور پھر اس میں سارا مشورہ اور محنت نذیر شاہ صاحب کی شامل رہی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی جاتا ہے جو برسلز کو ٹچ کرتا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان جاتا ہے لندن یا کہیں بھی وہ برسلز کو ٹچ کرتا ہے، اور وہاں ہمارے آفس کی اپریسیشن اور ہر جگہ ہو. اسی طرح جب آپ لندن آ جائیں، اکثر ہمارا آنا جانا رہتا تھا، تو لندن میں بھی بیرسٹر صاحب نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس کے ہمارے پرویز ایڈوکیٹ صاحب گواہ ہیں، یہ بھی رہے برسلز کافی. تو وہاں پہ آگے کبھی بیرسٹر صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یہاں شاہ صاحب کام کرتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی ساری جو صلاحیتیں تھیں، جو ان میں ریلیشن تھی، فرینڈشپ تھی، وہ ان پٹ کر کے ان دونوں دفتروں کو بڑی شاندار طریقے سے چلایا. اور بدقسمتی سے باقی پالیسیوں کی طرح یہ غلط پالیسی کی وجہ سے ہمارے دفتر بھی نظر ہو گئے ہندوستان کی سازشوں کے اور بند کرنے پڑے. اس وقت ہم نے اتفاق رائے یہ کہا تھا کہ ان سینٹرز کو تنخواہ دے دیں تھرو لبریشن سیل، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ ان کو
آنرشپ دے کہ یہ ہمارے آفس سے ہم چلاتے ہیں تاریخ آزادی کشمیر. اور پھر یہ جو حادثہ ہوا ہمارے فائی صاحب کا، اور پھر وہ یہ نہ ہوتا شاید وہ دفتر آج بھی چلتے. تو بدقسمتی سے ہماری پالیسیز جو رہی، اس پالیسیز میں ایک چیز ہمیشہ سے لیک رہی جو ابھی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی انپوٹ نہیں دے رہے. ہم خوش کرتے ہیں، ہمیں حکم ملے بالکل کرنا چاہیے، لیکن کبھی ہم اپنی طرف سے پالیسی دے کے دوسری کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا کہتے نہیں کہ اس کا جو ری ایکشن ہے وہ غلط ثابت ہوگا. تو لہذا یہ جو بات چلی کہ آگے اس کو سسٹین، یہ تب ہوگا جب آپ فیصلے خود کریں گے اور آپ دوستوں سے مدد مانگیں گے، آپ دوستوں کو مشورہ دیں گے، اور پھر جو کام کرنا ہوگا تو یہاں بیٹھ کے اس مشورہ کر کے کام ڈویژن آف ورک کریں. بھئی آپ وہاں جائیں، آپ وہاں جائیں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایک ڈسپلن کے تحت اگر آپ نے اس کو سسٹین کرنا ہے تو پھر تب چلانا پڑے گا. یہ تو نہیں مجھے جہاں موقع ملا میں چلا جاؤں. یہ مطلب اس کو یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹین کرنے کے لیے، سسٹیننس کے لیے ڈیسیجن شوڈ کم فرام یو، اینڈ دیٹ ڈیسیجن شوڈ بی اپریشیٹڈ بائی آور فرینڈس اینڈ آور پارٹنرس اینڈ کولیگس. تو جب انیشیٹوز ہماری طرف سے نہیں آئے، ہم انتظار کرتے ہیں کب ہمیں حکم ملے میرپور جانے کا، باغ جانے کا، ہم چلے جاتے ہیں. یہ اس طریقے یہ دس ناٹ سسٹینس. ہاں یہ ہماری سسٹینس ہے کہ ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے تو ہم دوڑ جاتے ہیں، ہاں جی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہماری سسٹینس ہو رہی ہے. ہمارا ایک ساتھی کام کر رہا ہے، اس سے ہزار اختلاف سے یہ اس آپ نے اس جو دائرہ ہے، اس نے اس دائرے کی کبھی پرواہ نہیں کی. اور آج بہت سارے پاکستان کی تنظیمیں، آزاد کشمیر کی تنظیمیں سوچتی ہیں کہ ان کے آفس سے کچھ نہ کچھ ہمارے یوتھ سیکھے، ٹریننگز ملے، ڈپلومیٹک فنڈ کیا ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس طریقے سے سب نے کام کرنا ہے. تو پھر آپ دیکھیں لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے. ہاں جو اندر کی حالات ہے، یہ ایک بات صاف ہے، وقت زیادہ ہو گیا. اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہے، جو اس وقت ہماری اندر کی لیڈرشپ ہے، جو ہماری اندر انڈیا کی، ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے، وہ اس کو کوئی امپارٹنس نہیں دے رہے، وہ سخت امپارٹنس دے رہے ہیں. وہ آپ کا شجرہ نسب ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سے نسل کا کشمیری دنیا کے کس کونے میں ہے، تاکہ ہم اس کو ادھر بھی ٹچ کریں، اس کو ادھر بھی داغدار بنائیں، اس کو ادھر بھی روکیں کام کرنے سے. وہ کر رہے ہیں کام، اور انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ مطلب جو ہمارے لیڈر، کچھ ہمارے لیڈر ایسے ہیں، تاریخ ہو یا نہ ہو وہ لیڈر ہیں. مثلا میر بھائی صاحب، وہ حریت کے ساتھ ہوں نہ ہوں، وہ انڈیا کے ساتھ جائیں نہ جائیں، وہ پاکستان کی بات کرے نہ کرے، اس کے پاس ایک انسٹیٹیوشن اور ایک پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے گا، لیکن یہی پوزیشن اگر ہم ریاست کی آزادی کے لیے استعمال کریں، کشمیریوں کی عزت و نفس کے لیے استعمال کریں، اس صورت میں ہم نے اس پوزیشن کو اسٹرنگتھن دینی ہوگی. یہ نہیں کہ اس کو ہم نے گالیاں دینی ہوں گی. تو لہٰذا ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت یہی ہیں جو کشمیر پر ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کے اندر اللہ امن اور استحکام پیدا کرے، وہ اپنے کام میں لگے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم یہاں بیٹھی ہے، یہ سب مجاہدین ہیں. یہ جب تک اس ساری قوم ایک تنظیم نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ آنر نہیں دیں گے، جب تک ہم مشورہ نہیں کریں گے، جب تک ہم مشورے سے ڈیسیجن نہیں کریں گے، نفع تو ہمیں ملتا رہے گا لیکن سسٹینس ناممکن ہے. لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیں آپ، میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کے میں دل سے بات کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ جو آپ نے 4-5 لاکھ لوگ شہید کیے، خاص کر جو شہید اس موجودہ تاریخ میں 90 کے بعد ہوئے، جن کی قبریں ہر مساجد کے قریب واقع ہیں. صبح ہمارا چاچا تایا نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ مسجد سے نکلتا ہے تو اس کو یاد آتی ہے کہ شہیدوں کا مزار ہے، یہاں شہید دفن ہے. کشمیر نے آزاد بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کرے گا، ہم میں سے کسی کو توفیق دے گا جو اس کو لیڈ کرے گا آر پار. لیکن ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک تسبیح کی طرح یہ جو دانے یہاں ہیں، اگر ہم مل کے کریں، ہم کام لے سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی، ہم کام لے سکتے ہیں دوستوں سے بھی، ہم کام لے سکتے ہیں آزاد کشمیر کی قیادت سے بھی، اور ہم کام لے سکتے ہیں اپنے پرانے کشمیریوں سے بھی اور نئے کشمیریوں سے بھی.
لہذا اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا پڑے گا. اس کے لیے ہم نے کچھ اصول طے کرنے ہوں گے جن اصولوں پر ہم نے چل کے لوگوں کی توجہ تاریخ کی طرف اپنی طرف مبذول کرانی ہوگی. رہا سوال انٹرنیشنل چیپٹرز میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لاکھوں لوگ ہیں یو کے میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عربیہ میں. ان کے پاس اور کوئی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے پاس ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے ماسوائے کشمیر کے ایشو، تو وہ کبھی نہ کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں تاریخیں چلیں گی لیکن ان میں ہم نہیں ہوں گے. لہذا ہم وہاں بھی ہوں، ہماری ان پٹ ادھر بھی ہو، ہماری ان پٹ ادھر بھی ہو. ہمارے یہ نہیں کہ اب جنیوا ایک ہے ہمارا جہاں ہمارے ساتھی جاتے، ہمارے ساتھی جانے چاہیے. کسی کو امریکہ بھیجو مہینے، وہاں جا کے کشمیریوں سے ملے، ان پاکستانیوں سے ملے جو کام کرتے ہیں. برطانیہ بھیجیں، آپ یورپ بھیجیں، سعودی عربیہ حج پر بھیجیں، جو 10 کشمیریوں سے ملے ان کو تسلی دیں. تو یہ کام ہے کرنے کے. باغ جانے سے اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو مجھے ادھر ایک کمرہ لے دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے مطلب صاحب سے وہ آج کے حوالے سے اپنے خیال.